کئی دنوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بابا سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، جو سعودی عرب سے وائرل ہونا شروع ہوا، پھر عرب کنٹری کے اندر، اس کے بعد پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان، ان سب غرضے کے پوری دنیا میں وہ وائرل ہو گیا۔ اور لوگ، ٹھیک ہے اس کا انداز اچھا تھا، لیکن یاد رکھیں وہ صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جناب یہ صحابہ جیسا ہے، صحابہ ایسے ہوا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے تو حد کر دی، انتہا کر دی، بڑی چھلانگ لگائی اور کہا کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق جیسا ہے۔ تمہیں پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کیسے تھے؟ کبھی پڑھا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں؟ کبھی سنا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل، شان، مقام؟ اللہ کا قرآن حضرت صدیق اکبر کے فضائل بتا رہا ہے، اور محمد رسول اللہ کے فرمان حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک بندہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی عظمت والا ہے، نبی کا سسر ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا والد گرامی ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو اٹھا کر ان جیسا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو پتا ہے 30ویں پارے میں سورۃ الضحیٰ کے بعد ایک سورت آتی ہے سورۃ اللیل، واللیل اذا یغشا، اس کا ایک نام سورۃ ابوبکر صدیق بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کا نام سورۃ صدیق بھی ہے، کیونکہ وہ پوری سورت حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل کے بارے میں نازل ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف میں نازل ہوئی ہے۔ یار ایک ایسا بندہ جس کے نام سے اللہ نے قرآن کی سورت کا نام رکھوا دیا ہے، آپ اس کے برابر کر رہے ہیں ایک عام سے بندے کو اور کہہ رہے ہیں وہ ابوبکر صدیق جیسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا اٹھائیں حدیث کی کتابیں، ایک میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دعوت کی، سارے صحابہ جمع ہو گئے تو پیغمبر نے فرمایا ایک ایک لقمہ میں تمہیں کھلاتا ہوں، پھر بعد میں کھا لینا باقی۔ ایک لقمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، حضرت علی المرتضیٰ کو دیا، حضرت ابن عباس کو دیا، حضرت عمر فاروق کو دیا، حضرت عثمان غنی کو دیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کو دیا۔ پھر بعد میں دیکھا حضرت ابوبکر صدیق ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیا، پھر دوسرا لقمہ اٹھایا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیا، پھر تیسرا اٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق کو دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے تو صحیح، ایک ایک لقمہ سب کو دیا لیکن ابوبکر صدیق کو 3 لقمے کیوں دیے؟ آج واضح کر دیجئے ہم میں اور ابوبکر میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے او میاں جب میں نے تمہیں لقمہ دیا ہے کوئی نہیں بولا، نہ فرشتے بولے ہیں، نہ جبرائیل بولے ہیں، نہ اللہ بولے ہیں، لیکن جب میں نے لقمہ حضرت ابوبکر صدیق کو دینا چاہا اللہ نے آسمانوں کے پردے اٹھا لیے اور فرشتوں کو حکم دیا میاں دیکھ لو آج میرا محبوب اپنے محبوب کو لقمہ دے رہا ہے۔ میں نے پہلا لقمہ دیا، آسمان کے فرشتے بول پڑے ابوبکر تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ کا محبوب لقمہ دے رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ تمہیں لقمہ دینا اور بات ہے، ابوبکر صدیق کو لقمہ دینا اور بات ہے۔ میں نے جب دوسرا دیا جبرائیل امین بولے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کہا عتیق تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ کے محبوب نے لقمہ عطا کر دیا ہے۔ جب میں نے تیسرا لقمہ دیا ہے اللہ بولے ہیں، فرمایا صدیق تمہیں مبارک ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میاں یہی وجہ ہے کہ تم اور ہو، صدیق اور ہے، تم صدیق جیسے نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ صدیق جیسے نہیں ہو سکتے، حضرت حمزہ صدیق جیسے نہیں ہو سکتے، حضرت عباس صدیق جیسے نہیں ہو سکتے، حضرت عمر، حضرت عثمان جناب عشرہ مبشرہ صحابہ صدیق جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے کہا آپ کے بابا صدیق جیسے کیسے ہو گئے اور صحابہ جیسے کیسے ہو گئے؟ کسی کی جرت ہے وہ کسی آدمی کو کہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کو کہہ دے کہ وہ صحابہ جیسا ہے؟